کہ دجال پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوا اور پیغمبر نے دجال سے ملاقات کی. دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, پیغمبر نے اس کو منع کیا تھا, اس نے پیغمبر کی بات نہ مانی. اور جب پیغمبر اس سے ملاقات کر کے آ رہے تھے تو اس نے پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک بڑا پتھر پیغمبر پہ گرانے کی کوشش کی تھی, مگر جبرائیل امین ایک مرتبہ اس پتھر کو اپنے پروں پہ روک لیا تھا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ دجال کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. پیغمبر کیونکہ اسرار الہی کو زیادہ سمجھتے تھے اس لیے کہا تھا کہ اسے گرفتار کر کے ایسے مقام پر ڈال دو کہ جب تک کہ حکم خدا نہ ہو وہ اسی مقام پر قید رہے. اور ہماری کتابوں میں واقعات ہیں کہ دجال کا بھی ایک جزیرہ اور لوگ اس سے ملاقات کر کے آئے. ایک عیسائی کا تو واقعہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں وہ گیا تھا اور جب دجال سے مل کے آیا تھا تو اس کے بعد مسلمان ہو گیا تھا. بہرحال دجال جس طرح بھی زندگی گزارے گا, امام کے ظہور کے 18 دن کے بعد دجال آئے گا. اور کہاں سے آئے گا؟ روایتیں مختلف ہیں. روایت میں یہ تو ثابت ہے کہ وہ فلسطین کے علاقے سے نکلے گا, لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرے گا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, میری اطاعت کرو. اور اس کے بعد ہندوستان سے عراق ہوتا ہوا فلسطین جائے گا اور علل اعلان وہاں لوگوں کے سامنے آئے گا. اس کی ایک عجیب و غریب سواری ہوگی جو 90 میل لمبی ہوگی, 41 میل چوڑی ہوگی. اوپر سے اس کا رنگ سرخ ہوگا, درمیان میں اس کا رنگ سیاہ ہوگا, نیچے اس کا رنگ سفید ہوگا. اس شان کے ساتھ وہ آئے گا اور اس کی سواری میں سے مسلسل گانے کی آواز بلند ہو رہی ہوگی. تو جو ویسے ہی گانا سننے کے عادی ہیں, جب ان کے کانوں میں گانے کی آواز پہنچے گی تو ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی, اور دجال کے کھنچ کھنچ کر دجال کے قریب پہنچتے چلے جائیں گے. اور جو دجال کے قریب پہنچے گا دجال اسے گرفتار کرے گا. گرفتار کر کے اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی, ایک جہنم ہوگی. کیسی جنت اور کیسی جہنم اس کی تفصیل کا وقت نہیں. بہرحال ایک جنت ہوگی, ایک جہنم. جو اس پر ایمان لائے گا اسے جنت میں ڈالے گا, جو اس کی بات نہ مانے گا اسے جہنم میں ڈالے گا. لیکن جنت ظاہری جنت ہوگی. روایت میں یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا اسے وہاں جہنم کا لطف آ جائے گا, اور جو جہنم میں جائے گا اسے وہاں جا کے جنت کا لطف آ جائے گا. تو بہت سے لوگ جو ظاہری جہنم کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور وہ دجال پر ایمان لے آئیں گے, وہ سمجھیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. لیکن جب جائیں گے تو وہاں پھل پھول درخت نہیں ہوں گے, وہی سانپ بچھو آگ اور آگ کے ڈنڈے ہوں گے جو سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ دجال کی جنت میں ہوگا. خدا کی جو جہنم ہے وہ دجال ویسی اپنی جنت بنائے گا. بہرحال خلاصہ گفتگو کا بڑے اختصار کے ساتھ کہ روایت یہ ہے کہ جو دجال کو دیکھ کر اس سے بات کرنے سے پہلے اس کے منہ پر تھوک کر سورہ حمد کی تلاوت کرے گا کبھی دجال کا قابو اس پر نہیں چلے گا. اور جو دجال کی ایک لمحے کی بات سن لے گا فوراً دجال کا قابو اس پر چل جائے گا. تو جو گانا سننے کے عادی وہ گانے کی آواز سے کھنچ کر پہنچیں گے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر گانا سننے کے لیے کھڑے ہو گئے اور دجال نے ان کو مخاطب کر لیا تو وہ ضائع. اور اگر گانے کی آواز نہیں سنے, وہاں پہنچتے ہی پہلے دجال کو دیکھیں تو وہ اپنے ایمان کو بچا لے گئے. بہرحال روایت یہ ہے کہ دجال امام کوفے سے کسی کام سے نکلیں گے, دجال کوفے پہ حملہ کرے گا تاکہ امام کے کیپٹل کو, کیونکہ امام کا دارالخلافہ کوفہ ہوگا. لیکن کون سا کوفہ؟ یہ کوفہ نہیں, بلکہ روایت یہ ہے کہ اس زمانے میں آبادی اتنی پھیلے گی کہ کوفہ سے کربلا کا پورا ایک شہر بن چکا ہوگا اور وہ پورا کا پورا امام کا دارالخلافہ ہوگا. دجال امام کی غیر موجودگی میں حملہ کرے گا لیکن امام کا لشکر واپس آئے گا. دجال امام کو دیکھ کر بھاگے گا اور فلسطین میں مقام لطف جو اسرائیل میں موجود ہے اس وقت, وہاں پر دجال امام زمانہ کی ذوالفقار سے قتل کیا جائے گا اور اس کا پورا لشکر امام کے ہاتھوں قتل ہوگا. اور اتنا خون بہے گا کہ 10 میل تک خون ہی خون دکھائی دے گا, کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی. اور اس کے بعد اب امام کی حکومت مکمل طور پر قائم ہو گئی. ایک